بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات کی شام ہے۔ تین بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ ایک تو حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کو مختلف آئینی ترامیم اور جو قانون سازی کی گئی ہے، مختلف قانون کے ترمیم بھی کی گئی ہیں اور نئے قانون بھی بنائے گئے ہیں، ان کے ذریعے کنٹرول کیا ہے۔ اور دوسری طرف آج تمام اعلیٰ عدالتیں جو ہائی کورٹس ہیں، پاکستان بھر کے اندر 5 ہائی کورٹس ہیں، ان کے تمام جج صاحبان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کے مراعات کے اندر جو ہے کہ وہ کوئی 100% سے زیادہ اضافہ کیا گیا، اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دو تین بڑے اہم معاملات آج کی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ایک عمران خان کی بریت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست سماعت کے لیے مقرر تھی، اور اس میں القادر ٹرسٹ کیس کے تناظر کے اندر اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور واپس جو ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ کو کیس بھیجا، اور اس کے اندر جو ٹیکنیکلی ایک دو بڑی اہم چیزیں ہیں وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ اور یہ سارا چل کیا رہا ہے، بیسیکلی یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں کہ وہ کچھ سیاسی ماحول کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کو جو پیش رفت ہو رہی ہیں وہ ہم یہ بتائیں گے۔ اور پھر 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے بڑی اہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو ہے کہ وہ اجلاس ہوا، اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا، اور اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ بھی جاری کیے گئے ہیں۔ تو یہ 3-4 ایشوز ہوں گے جس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کو قابو کرنے کے بعد جو ہے کہ اب برات دینے کی باری آ رہی ہے، تو یہ اب ججوں کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ ایک طرف ججوں کے پر کاٹے گئے، عدلیہ کے پر کاٹے گئے، عدلیہ کو زیر عتاب لایا گیا، زیر سرنگوں کیا گیا ان کو، اور پھر اب جو ہے کہ ان کو برات دے کے یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے اندر بے شمار ججز اور سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ ججز ایسے ہیں حکومت کے خیال کے مطابق کہ اس قسم کی برات دیں گے تو ان کو جو ہے ہمدردیاں ملیں گی اور فیصلے ان کی مرضی کے ہوں گے۔ اب کیا کیا گیا جناب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جوڈیشل الاؤنس ہوتا ہے اور جو ہاؤس رینٹ یا ہاؤس الاؤنس ہوتا ہے وہ ہے، اب سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہے کہ وہ ہاؤس رینٹ 68,000 روپے ایک جج کو دیا جاتا تھا، جس کو 68,000 سے بڑھا کر 4,28,000 کیا گیا۔ تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی تقریباً 500-600% جو 5-6 گنا زیادہ کر دیا گیا، اس کو یہ بڑھایا گیا ہے۔ اور جوڈیشل الاؤنس جو 4,28,000 تھا سپریم کورٹ کے ججز کو ادھر اسلام آباد کے اندر، وہ اب بڑھا کر 11,68,000 کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی آلموسٹ جو ہے کہ 3 ٹائم زیادہ جو ہے کہ اس کو انکریز کیا گیا۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے ججز کو جو 65,000 روپے ان کو ہاؤس رینٹ یا ہاؤس الاؤنس دیا جاتا تھا، اس کو 3.5 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی 5 ٹائم زیادہ، آلموسٹ 5-6 ٹائم زیادہ جو ہے یہ کیا گیا ہے۔ اور جو جوڈیشل الاؤنس تھا وہ 3,42,000 روپے سے بڑھا کر 10,90,000 کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کوئی دیکھیں گے کوئی 4 ٹائم آلموسٹ جو ہے کہ 3-4 ٹائم کے درمیان میں آتا ہے، یہ اتنا اس کو انکریز کیا گیا۔ تو یہ اس کا مقصد اس موقع کے اوپر جب آپ نے ابھی تازہ جو ہے کہ آئین کے اندر ترامیم کی ہوں، قانون سازی کی ہو، اور یہ پورے ملک کے اندر ایک امپریشن، اور ایون عدلیہ کے اندر بھی اس وقت جو ہے کہ بڑی مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جو جوڈیشل آفیسرز ہیں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ کے اندر، جو جج صاحبان ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو جوڈیشل آفیسرز یا سٹاف ہے اس کے اندر بھی جو ایک مایوسی کی اور بے چینی کی فضا پائی جاتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو آپ سادہ لفظوں میں کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ میں دوبارہ ڈیالہ جیل نہیں جانا چاہتا۔ تو ایک یہ کیا گیا جناب۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے ہم مسلسل آپ تمام حضرات جو ہے بڑی شفقت کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں ایک ایک بات کو، بہت سی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں سم ٹائم جلدی میں کہ ہم دن اور تاریخ جو ہے کہ وہ کبھی جو ہے کہ رات گئے جب ارلی مارننگ میں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہلکی نیند کا خمار بھی ہوتا ہے، تو اس میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ نوٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی کہ انسان اسی طرح سیکھتا بھی ہے، اور کوئی بتائے نہ تو پھر غلطی بھی کی جاتی ہے، تو اگر جو مان لیا جائے تو ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کے بے شمار کامنٹس آتے رہے چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں، کمپرومائزڈ ہیں اور اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں کہ ان سے امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہم نا 2-3 فیصلے ہم دیکھیں گے۔ ایک جو ہے یہ آج جیسے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے حوالے سے تھا، اور کل جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہونی ہے۔ جو آج کا فیصلہ ہے بظاہر جو اس کی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں ایک تو جو یہ میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، اس میں جمال مندوخیل صاحب جو ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ کے،
ان کا آپ بلوچستان کی نمائندگی ادھر کر رہے ہیں. شہزاد صاحب جو ہیں کہ شہزاد احمد پنجاب کے چیف جسٹس بھی رہ کر آئے ہیں، اور ابھی پنجاب کا اور سرگودا کے جو دہشت گردی کے ججز کے آپ کی ساری تفصیلات سامنے ہیں، کتنے بولڈ ڈیسیژنز لیے تھے ان کے خلاف جو ہے کہ کس طرح سے اٹیکس کیے گئے، لیکن ان چیف جسٹس صاحب نے دلیری سے مقابلہ کیا اور ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور وہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجی تھی، تو وہ ان کو رکھا گیا ہے. محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ سندھ سے ہیں، اور مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ کے پی سے. یہ افریدی صاحب خود بھی کے پی سے، کے پی سے 2 جج ہیں، تو انہوں نے پھر مسرت ہلالی صاحب کا کیا ہے. تو اس میں اپیرنٹلی جو ہے کہ یہ ایک اچھی چوائس دکھائی دیتی ہے. نعیم کچھ خبریں پہلے آ رہی تھی کہ نعیم افغان صاحب جو ہیں کہ وہ بلوچستان کے اور اسلام آباد کے بھی ایڈمنسٹریٹو جج ہیں، لیکن آج جو بھی اسٹیٹمنٹ آیا سامنے تو اس میں منتخیل صاحب کا کہا گیا کہ ویڈیو لنک سے انہوں نے شرکت کی ہے. اور اسلام آباد کے چیزیں عموماً جو ہے کہ وہ پنجاب کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں، اور اگر شہزاد صاحب جو ہیں پنجاب اور اسلام آباد کے کیسز کو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک حوصلہ افزا چیز ہوگی کہ جب وہ چیف جسٹس ہے تو اس وقت انہوں نے بڑے دلیرانہ سٹیپس لیے تھے، اور قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے کہ وہ ڈٹ کے تھے، اور اس کی قیمت بھی ان کو ادا کرنا پڑی. اور قاضی فائزہ صاحب نے جو ہے کہ ان کو اور حکومت نے ان کو سپریم کورٹ میں لایا، اور اس وقت جسٹس منصور علی شاہ اور باقی کچھ ممبر جو تھے انہوں نے اصرار کیا تھا کہ نہیں، اس وقت پنجاب کے اندر ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر جج کی ضرورت ہے، لیکن اس کو قاضی صاحب نے اپوز کیا، حکومت نے اپوز کیا، لایا گیا تھا. تو یہ نسبتاً چوائس جو ہے کہ یہ آپ کو ایک حوصلہ افزا ملتی ہے. جو ڈیسیژنز ہیں اس میں 2273 پورے پاکستان میں دہشت گردی کے کیسز ہیں، سب سے زیادہ سندھ کے اندر 1372 جو بیک لاگ بھی ہے. اور چیف جسٹس نے تشویش کا اظہار کیا، تحفظات کا بھی اظہار کیا، اور کچھ چیلنجز جو بتائے گئے اس میٹنگ کے اندر اس میں یہ بتایا گیا جی کہ ایک تو گواہوں کا تحفظ جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پھر جو آن لائن حاضری کا ہمیں یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ تاکہ ملزمان کو یا گواہوں کو اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے یا فرار ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. جیسے ابھی عمران خان یا بہت سے لوگوں کے جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں آپ دیکھیں آن لائن کے اوپر جو ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے پیش کریں. عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، لیکن لوور کورٹس کے اندر ان کی حاضری کو آن لائن بھی نہیں کیا جاتا، اور کہا جاتا ہے جی کہ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، ٹیکنیکل فیسلٹی نہیں ہے، آج کل مسئلہ ہے، یہ ہے وہ، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. دوسرا جو ہے کہ ایک اضافی عدالتیں جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی ہیں کہ کہا گیا جی کہ ان کو بنایا جائے تاکہ کیسز جو بیک لاگ ختم ہو. اس میں بھی نئے ججز کی بھرتی کی اور یہ بات کی جا رہی ہے یہاں پر. اور پھر جو فورینزک سائنٹیفک لیبز ہوتی ہیں کہ ان کو اپ گریڈ کرنا، اس کو زیادہ بہتر کرنا. بلوچستان کی بہت پور ہے، اور سندھ کو کہا گیا جی کہ وہ بلوچستان کی فورینزک لیب کو جو ہے کہ اپڈیٹ کریں، اس کو بہتر کریں. اور جو ڈائریکشن گئی ہیں وہ ڈائریکشن جو ہے کہ وہ یہ گئی ہیں کہ آپ بلا خوف و خطر کسی کا دباؤ خاطر میں لائے بغیر قانون کے مطابق کیسز کو جلد سے جلد نپٹائیں. اس میں یہ مت دیکھیں کہ اچھا کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے، کس کا ہے کس کا نہیں ہے. بلا تفریق جو ہے کہ گواہوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور جو کورٹس ہیں اور جو لیبز ہیں ان کو فعال بنایا جائے. جہاں جہاں پہ کمیوں کی آن لائن کی بات کی گئی، گواہوں کے تحفظ کی بات کی گئی، یا اضافی عدالتوں کے قیام کی بات کی گئی، تو یہاں پہ اٹارنی جنرل کو اور پروسیکیوٹر جنرل جو چاروں صوبوں کے ہیں ان کو یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ جناب آپ متعلقہ صوبائی حکومتوں اور محکموں سے کوارڈینیشن کریں اور یہ اس چیز کو انشور کریں کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور جو بھی ججز ہیں ان کو جو ڈائریکشن گئی ہیں وہ یہ گئی ہیں کہ آپ کوئی بھی اثر و رسوخ، کوئی بھی دباؤ خاطر میں لائے بغیر جو ہے کہ وہ قانون کے مطابق جتنا جلد ہو سکتا ہے ان کیسز کو نپٹائیں. اب ابتدائی طور کے پر یہ چیزیں ہیں، اپیرنٹلی یہ ایک اچھا سائن ہے، لیکن پریکٹیکلی جب یہ چیزیں آن گراؤنڈ جائیں گی اور جب وہاں پہ اب آگے کام بڑھنا شروع ہوگا، اور اگر وہاں پہ پھر دباؤ آتا ہے، اور پھر یہ ایڈمنسٹریٹو جج جو ہیں یہ ان کو ابھی کیا پاورز دی جائیں گی، یا کیا یہ کام کریں گے، یا کیا چیزیں یہ مزید اس میں کر سکتے ہیں، اس پہ ابھی آپ کو 1-2 دنوں کے اندر مزید جو سیر حاصل جو کنکریٹ چیزیں آئیں گی تو پھر اندازہ ہوگا کہ معاملات جو ہیں کہ ویسے ہیں یہ صرف کاسمیٹک میئرز ہیں، یا جو ہے کہ واقعی قانون کے مطابق جو مقررہ وقت ہے اس کے اندر چیزوں کو نپٹایا جائے گا. ڈائریکشن تو کلیئر ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا ہونا ہے وہ ابھی جو ہے کہ آپ کو ہفتے 10 دن 15 دن 20 دن کے اندر جیسے جیسے کیسز کی ہیئرنگ ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ ابھی جو ہے پرولانگ کیا جا رہا ہے، ارلی کیا جا رہا ہے، یا نپٹایا جا رہا ہے. تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا جناب کیا معاملہ چل رہے ہیں. دوسرا جو ہے کہ وہ عمران خان کی بریت کے حوالے سے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ٹیکنیکلی جو ہے کہ ساری چیزیں یہ پروون ہے، ثابت شدہ ہے کہ یہ کیس نہیں بنتا.
اب یہ کیس نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود اس کو کیس کو بنایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے کہ ان کو جلد سے جلد سزا بھی دی جائے۔ اگر یہ سپریم ہائی کورٹ آج چاہتی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں میاں جسٹس الحسن اورنگزیب جو ہیں کہ اس کی سماعت کر رہے تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ اس کیس کو نپٹا سکتے تھے، آج اس کو ڈائریکشن دے سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا نیب قانون میں ترمیم کے بعد بھی اور ویسے بھی کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک ٹیکنیکل نقطہ ہوتا ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور اس کو پھر آگے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ریمانڈ بیک کر دیا، احتساب عدالت کو حکم نامہ دیا کہ جناب آپ، احتساب عدالت نے ابھی جو بریت کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیا، اور اس کی جو جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں فیصلے کے ساتھ وہ نہیں تھی، جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا کہ نہیں، ان کو کہتے ہیں کہ پہلے احتساب عدالت اس کی بریت کا فیصلہ کرے اور اپنی تمام ریزنز دے، دونوں صورتوں میں، یا تو بریت دے رہے ہیں تو ریزنز دیں، اگر بریت نہیں دیتے تو بھی ریزنز کے ساتھ ڈیٹیل ججمنٹ دیں، تاکہ اس ججمنٹ کو سامنے رکھ کے پھر دیکھا جائے کہ جناب، کیونکہ گواہوں کے بیانات اور ہر چیز جو ہے کہ وہ ہو چکی ہے، جرا بھی ہو چکی ہے وہاں پہ، تو اب ہائی کورٹ اس کے تمام ریکارڈ میں نہیں جا سکتی اب، تو اس لیے ریکارڈ سارا ان کے سامنے ہے، اس سارے ریکارڈ کو، گواہوں کے بیانات کو سامنے رکھیں، قانون کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کریں بریت بنتی ہے نہیں بنتی، اور پھر جو ہے کہ ان کے فیصلے کے بعد ہمارے پاس آئیں تو پھر اس فیصلے کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے۔ تو ٹیکنیکلی انہوں نے ایک یہ نقطہ تھا کہ جس کے اوپر جو ایک قانونی اعتراض ہے وہ نہ ہو، لیکن کورٹس بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے کہ اس سے بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر، حالات و واقعات کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جینون ہے یا نہیں ہے جینون، اور اس کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو آج ہی فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ابھی بھی کیونکہ اس سے بعد میں ہم جو ویلاگ کریں گے تو اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ پاکستان کی کون کون سی بڑی طاقتور شخصیت اس وقت دنیا کے کس خطے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور کیا لابنگ کر رہی ہے، اور امریکہ کے اندر ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے کہ وہ کچھ لوگ جدہ میں، کچھ جنیوا میں، کچھ لندن کے اندر کیا سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تو بہت سے جو ابھی کنسرن کوارٹر ہیں وہ اپنی اپنی جو ہے کہ وہ پاور کوریڈور کے اندر اپنے فیوچر کے حوالے سے کچھ چیزوں کی یقین دہانیاں حاصل کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اسی لیے یہاں پر بھی کچھ چیزیں جو ہے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، تو جیسے جیسے وہاں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی ویسے ویسے یہاں بھی چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جو ہم نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی بات کی کہ یہ فیصلے کیے گئے، یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں، لیکن یہ ابھی بھی اپیرنٹلی یہ دکھائی دیتا ہے کہ عدالتیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور کے اوپر مینج ہو جاتی ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ آج اب تک اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔